درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے وہ ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے، جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا۔ اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدی کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے، تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات،
اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے۔ زمین کی کوکھ کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے، سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر دیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، اور مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان۔ انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے۔ آج انسان کا بانک پن، اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اور یہ ہواؤں کے سینے کو چیرتے ہوئے طیارے، یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے؟ جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے؟ تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفعتیں حضور کو نصیب ہوئی ہیں، وہ کسی اور کا مقسوم کبھی نہیں رہا، اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کو بھی دستیاب ہے، کہ آپ فائر داغ چکے ہیں، آپ میزائل داغ چکے ہیں، پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتی ہے۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انسان کے اس اختیار کو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ ایک اعرابی کو دعوت اسلام پیش کی، اس نے کہا میں تو تب مانوں گا یہ کھجور کا لٹکتا ہوا خوشہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے تو تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، رسالت مصطفیٰ کی گواہی دی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے جدا کی تھی، ان کو بانٹا بھی جا سکتا تھا۔ صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی، اس صحابی کو مرحمت کر دی جاتی، ایمان کی خوشی میں بانٹ سکتے ہو۔ لیکن آقا جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ بدلے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیر جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے،
آقا کریم اس گچھے سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات کی کہانی ہے، اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ حضور کے فضائل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے، حضور کے مراتب ان کو بیان کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کا احترام پیدا ہو۔ نسل نو کو حضور کی دہلیز پہ لانا ہوگا، اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کے قصیدے سنانے پڑیں گے، حضور علیہ السلام پہ درود کی ترغیب دیں گے، ساتھ حضور کے کمالات کا بھی ذکر کریں گے کہ بیٹے حضور پہ درود پڑھ رہے ہو تو مت سمجھو کہ حضور سن نہیں رہے، تیرے درود کو مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ تو درختوں کی بولیاں سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، اچکولے کھاتی تھی کہ وہ چیخے مارتا، تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو۔ ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے چپ کرواؤں؟ اس نے کہا یہ تو کمال میں۔ تو اس نے دو نوجوانوں کا حق اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں کھو دیتے، تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کوئی جیتتا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا؟ کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو، اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بس جب آپ نیچے پھر سے دیکھیں گے جو بیچارے نانے شوینا کو ترستے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ حاصل کے اندر گزرتا ہے، وہ کئی کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت آ رہی، تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ مجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا۔ تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ ریگتا ہوا آ رہا تھا، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو ہٹا دا، جوتے آ رہے ہیں تو کل نصیب ہو جائے گی۔ تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو چلانے کی کوشش نہ کر، تو زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو آپ انہیں سے اوپر ہیں انہیں کو دیکھو۔ کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگا۔ اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی۔ اپنی مڈی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مڈی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ سید نری المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ زندگی سوکھی کر دیتے ہیں حدیث پاک۔ تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہے، ہمیں شعور و خرد عطا کی ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتا، وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔
جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تغنبر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنی اور شر کا تانا۔ انسان واض و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا بر سنتا رہے، اس کے اسرار مرتب نہیں ہوئے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تھے، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل کرتا ہے۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مکدی جو دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو، جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے، اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا، اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدل اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، ابھی گرے گا اور مجھے کچل جائے، جلدی سے توبہ سے تدارک کر۔ اور منافق گناہ کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دار، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات آئی، اس نے کہا او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد ہے۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑے، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے، حال ربا کی بنے ہیں۔ یہ چادر ادا، اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا جیتا اسی اصل پلیت تا ناس ہے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا، ہم فطرتاً پیدا ہوا تو بالکل پاک پیدا ہوتے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5ویں چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کچھ شخص کسی انسان کو قتل کر دیتے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد، لیکن جو عادی قاتل ہو جاتا ہے وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں۔ انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے،
جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم دیکھ لے، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے، جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں، اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَالسِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّہ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر دیتے، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مال سے صاف کر دیتے، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں، دل پاک ہو جائے گے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز و سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل سے وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے، دلوں کے اوپر پردے آ گیا، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں۔ مائیں خیر بچوں سے منتظر تھی، لیکن بچے سے نہیں آئی کی لاشاش یہ سانحہ یہ قیام ہے گزر گئی، اس کے ذکر کبھی مندمر نہیں ہو، بات کرنے کی بدتن دو رہے ہوئے قرآن مجید سے انہوں نے کلمات پڑھے ہیں، ان میں میرے اللہ دے اشفا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو وہ جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ جس نے کسی ایک احساس کو قتل کیا گیا اس میں پوری انسانیت کا قتل عام ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی آئی گویا اس نے پوری انسان کی جان بچائی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی نیم میں روانہ عمر مرض تو تاکید کر ہوئے یہ بھی ارشاد کرتے کہ کوئی فصل زی نہ ڈال، جانوروں تو اور جانور بھی وہ جو ووزی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور بولا ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے زہر کا سبب ہو، لیکن اس کے لیے بھی تعطیل فرمائی کہ اس کو بضرب برفن واحد آئے دوں، اس سروں کے ایک ہی ضرورت سے قتل کرو وہ سسے سے نہ ملائے اور اس کی صورت کا ببار اس کے آزازہ توڑو، ایاب الونوس ولو دنکل بن ابور، جو تاتا تمہارے افراد خانہ کو کاٹ کے ان کو موت کے گھاٹ ہٹا چکا ہے، تم اسلحہ بھی اس کے پیچھے دوڑے ہوئے اس کو مارنے گئے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں اس کی شکل تفارت یہ شکل تنزیل بنائی دی، ایک کتے کی شکل نہیں بتا رہی تھی، وہ دی غرب کی بنائی۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی شریعت ہے جس میں معصوم گلے بات کی ضرورت ہے، جس میں ماں گودوں سے بچے چھیچیے جاتا ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ دین دیا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امن کا دی، حضور تو وقت بر کو دی بگر کر۔ میرا خیال ہے کہ اگر قوم ابدی یکسو نہیں ہوتی تھی اتنے بڑے حادثے سے تو شاید پھر دوسروں کا ہر تنترہ زندگی یکسو ہو جائے، اور ان جہنمی کنتوں کو کسی مسلک کسی مذہب کے ساتھ منسوخ کرنے کی جائے، ان کو خوارق میں بھی شامل کیا جائے،
جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ان لوگوں کی بتائی ہیں، ان لوگوں کی سیزن، ان لوگوں کی شکلیں دیتے تھے اور ان لوگوں کی کرتوتیں دیتے. حضور علیہ السلام بھی یہ شامہ تھا کہ وہ کافروں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کر تو کرنی چاہیے. کسی بھی شخص کو ایسے لوگوں کی حمایت میں ایک ہی جملہ بلابلس حضور کا ایک فرمان نہیں ہے، ارشاد پر کسی رشتے پہ قتل نہیں، آدھے جملے سے بھی مدد، پورا جملہ بھی بول کسی عام شخص کے قتل میں بھی آدھے جملے سے مدد کی گئی. رسول قیامت کے دن اللہ اس کو دوزخ کی آگ ہے، آدھے جملے سے بھی کسی اس قاتل کی مدد کی گئی، اس کو کچھ اخلاق بھی پہنچ گئی کسی کے جملے بھی جیسا، اس کو کوئی تقویت مل گئی ہے. قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے چاہے کسی بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مقبہ فکر کے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا بائی پاٹ اور یہ فوارق یہ مسلمان کی گردنیں کاٹتے ہیں اور اپنے لاست کو پا کر جان اور اپنی خود سارا شریعت کا نفاذ کرتا. ہم ایسی اور ایسے دید کے حامی نہیں، ہم تو اس دید کے متوالے ہیں جو رسول اللہ لے کے آیا. جو دین پہنت ہے، اس میں محبت کا درس دیا گیا ہے، جس کے پیار کا سبب دیا گیا. بٹ ہمارے وہاں فرقہ واریت کا کلچر ہے اور کچھ خواب پا ایسے لوگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اگر جو کچھ فکری مماثلتیں بھی موجود ہوں لیکن جب یہ لوگ یما تک کچھ آئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی حمایت کر کے کہ جہنم خریدی جائے اور اپنی آخرت برباد کا سامان کیا جائے. ہمارے عسکری اور سیاسی زعماء آیاریاں سلطنت و آیان حکومت کو اب صاف سیدھے پیسے ان کی بس اور ہر شخص کو جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اس کو بھی پاکستان کا اسلام کا دشمن اور کم از کم میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بد مفتیوں کو وہ کیوں بٹھاتے ہیں کہ جو لفظ لپیٹ کے ان لوگی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور اس کو کئی کنادت سے ایسے الجھا رکھے کہ ان کو اس مقدمے کو کمزور کرنے کی کو. اب معاملہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں رہا، کون کہاں کھڑا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ کم از کم اس وقت سب سے کم گردے کا پیے لیا جائے کہ جتنے مدارس سے بیمیاں ہیں لازم قرار دیا جائے کہ مدارس کی پیشان پر ہر مدرسے کے دروازے پر پاکستان کا پرچم نصب کیا. یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہر مدرسے کے اندر جس طرح پہ اسمبلی ہوتی ہے تو بعض مدارس میں نظمیں پڑھی جاتے ہیں، بعض میں جہادی ترانے پڑھے جائے گی. ہمارے مدارس میں قصیدہ گردہ شریف اور نعت پیغمبر کے بارے میں ہوتا ہو تو اس کے ساتھ لازم قرار دے دیا جائے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے. قائد اعظم کی تصویر و علامہ اقبال کی تصویر اگر مدارس والے بنا لگائیں تو کام اتنا ہو کہ ان کے دو فرامیوں نے لکھ دے نمایاں طور پر لگائے اور اقبال ڈے اور قائد ڈے کے یہ مدارس کے اندر لازم ہے. اور نظریہ پاکستان پر یقین لانا آنا ہر پاکستانی فرد کے لیے ضروری. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو شدید خطرہ ہے لیکن پار کیس کی صرف واریت کے رنگ میں لے لیتے ہیں. کوئی بھی بات کریں جیسے گردی کی بات کریں تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے فرقے کو بات کر رہی جا رہی ہے. اسی طرح کو بات سیاسی سی جائے تو خام کھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کوئی
مخلوط سب طرح پوڑے کو دیا جا رہا ہے. اس وقت سیاسی زعماء کو بھی اور مذہبی زعماء کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. نظریہ پاکستان کا اگر چیئرمین بھی حراری ہو تو نظریہ پاکستان کا حیا کیسے ہوگا. اور دوسری بات دیکھنی چاہوں گا اگر کشمیر یا میری کا سربراہ وہ ہو کہ جو جہاد کشمیر میں یقین نہ رکھتا تھا اور انڈیا کی ہمدردی میں جہاد افغان اور جہاد کشمیر میں اس کی پالیسیاں اعلیٰ ہوں تو پھر کس طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم جو فیصلے کریں وہ سیاسی مسلطوں کی بنیاد ہے اور نہیں ہوئی بھی وفات کے اندر تو نب یا اس انداز ہو کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہماری وسکن میں اور ہمارے مدارس میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان دہرایا جاتا ہے. اگر ماضی میں لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں اور نظریہ اللہ پاکستان کے لوگوں نے مخالفت کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ رجوع کر رہے اور اب نظریہ پاکستان جو کہ پاکستان کی بنیاد رسا اس پہ یقین رکھنا لازم قرار دیا گیا. اور اگر کوئی پاکستان کے نظریے کو ماننا اور پاکستان کے وجود میں تسلیم نہیں کہتا تو پھر اس کو کوئی حل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ منصب تک پہنچ جائے. اس بس ہم نے جو ہے وہ بدبوز فیصلے سے کے آگے بڑھنا ہے. آج چونکہ پوری یوم دعا اور ان بچوں کے لیے ان شہداء کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. یہ شہید دو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے ہم جنت پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ لڑنے شہید ان کا خون بھی ان کا لہو بھی اس وطن کی بنیاد پر پڑ گیا. اللہ تعالیٰ جل شان اپنی فیس کرم نوازم سے انہیں مالا مال فرمائیں اور میرے وطن جن ممن کے اس سویرے طلوع فرمائے. کوئی حکیم دوائی دے اور کہے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا اور مریض ایک مہینے کے بعد وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد آگے کہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا تو طبیب نبض دیکھ کے کہتا ہے کہ تم نے پرہیز جو بتایا تھا وہ نہیں کیا تب اس کا فائدہ اتنے نہیں پہنچ. وہ کہتا ہے میں پرہیز تو نہیں کروں گا، مجھے شوگر کا مرض لاحق ہے، میں تو دبا کے میٹھا کھاؤں گا لیکن میں تمہاری دوائی بھی لوں گا لہٰذا مجھے شفا ہونی چاہیے، لیکن جو آپ پرہیز بتا رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ڈاکٹر کہے گا پھر کرتے رہو، دوائی بھی کھاتے رہو لیکن فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مریض مکمل پرہیز بھی کرتا ہے اور پھر دوائی بھی لیتا ہے تو اللہ شفا عطا کرتا ہے. اللہ نے روزے کا نتیجہ تقوی رکھا ہے لیکن ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ تم ان امور سے رک جاؤ جن سے تمہارے رب نے منع دیا ہے. پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا دل تقوی کے نور سے جگمگاؤ. اور اگر پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بری اتقاء کا نور نصیب نہیں ہوتا اور دل کو باطن کو روشنی نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا روزہ نہیں اپنی مرضی کا روزہ رکھا، اپنی خواہشات کے مطابق بھوک کھائی، اس کا کوئی فائدہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شراب. جو ایسے امور کو نہیں چھوڑتا جن سے منع کیا گیا ہے تو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت. یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے رضا فرض کیا ہے کہ تھوڑا خوراک بچ جائے، نہیں بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. ماہ سیام میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر شخص اپنا حساب لگائے تو اس مہینے میں اخراجات زیادہ ہوتے. تو یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے وہیں نہ. اور اس پورے مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی زبان کو سب سے زیادہ جرائم میں گناہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی برائی کی جگہ پہ چل کے جائیں کہ گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے کان بری چیزیں سنیں تو یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان پہ، تو اس لیے ماہ سیام میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا. آقا کریم نے فرمایا جب تم سے کوئی الجھنا چاہے اور تم روزے سے ہو تو اسے تو میں روزہ رکھا، نہیں تم سے کوئی زیادتی بھی کرنا چاہے تم اس سے پوچھو اور کہو انی امرؤ صائم، میں روزہ رکھا.
تو روزے کے اندر تو آپ اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں. یہ احساس جب جڑا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کلی بھی احتیاط سے کی جاتی ہے نا، کوئی قطع حلق سے نیچے نہ ٹپ. جب آپ روزے سے ہوں اور یہ احساس آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ امور میں احتیاط کرتے ہیں کہ میرے روزے کو نقصان نہ پہنچے. تو کیا صرف کھانے اور پینے سے بھی روزے کو نقصان پہنچتا ہے یا روزے کو نقصان پہنچانے والی اور چیز ہے؟ تو اگر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، سب و شتم ہے، حتیٰ کہ فضول گوئی ہے، تو یہ چیزیں روزے کے لیے کو ختم کر دیتی اور پھر وہ بندہ بھوک اور پیاس کھاتا رہتا. تو بھوک اور پیاس سے